الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو مکہ کے اندر 13 سال آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور پھر اس دوران ایک مرتبہ صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر یثرب جو بعد میں مدینہ کہلایا، یثرب کی طرف ہجرت کی. اب یثرب میں اللہ تعالیٰ نے، مدینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار کی دولت سے نوازا. یہ اقتدار جو ہے یہ کیا ہے؟ سلطنت وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اللہ نے حکم دیا کہ آپ یہ دعا کرو کہ اے میرے رب مجھے داخل کر دے سچائی کے ساتھ اور نکال دے سچائی کے ساتھ، اور سلطان کو میرے لیے مددگار بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے اور مدینے کے اندر داخل ہوئے، اور پھر مدینے کے اندر آپ کو اللہ نے سلطان یعنی اقتدار عطا کر دیا. اب مدینے کا جو اقتدار تھا یہ کیسا تھا؟ صلح حدیبیہ 6 ہجری کو ہوا ہے، تو 6 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے صلح حدیبیہ کے نام پر، اس کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کا اقتدار تسلیم کیا ہے کہ وہاں پر آپ کا تسلط ہے، وہاں آپ کی سلطنت ہے، وہاں آپ کا اقتدار ہے، اور اس معاہدے کا جو اطلاق ہے وہ 10 سال تک، اس کے اوپر 10 سال تک کے لیے جو ہے نا وہ معاہدہ کیا گیا تھا.
اور پھر اس کے اندر یہ شک بھی تھی کہ اگر دونوں چاہیں گے تو باہمی رضامندی کے ساتھ اس شکوں کو توسیع بھی دے سکتے، یعنی اس مدت کو مزید توسیع بھی دے سکتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جو ہے نا وہ 10 ہجری میں ہوا ہے۔ اگر مشرکین مکہ اس معاہدے کے اوپر، اس صلح حدیبیہ کے اوپر برقرار رہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے اس کو کبھی بھی نہیں توڑنا تھا۔ وہ اس معاہدے کے 10 سال تک پابند تھے، اور 10 سال کے بعد بھی اس کے اندر کیا ہو سکتا تھا، اس میں توسیع ہو سکتی تھی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیاست نہیں کی تھی کہ جب ہماری طاقت بڑھے گی تو ہم جا کے ان کو وہاں سے بھگا دیں گے، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، انسانی فطرت کے مطابق بالکل ان کی جو سلطنت تھی، وہاں پر جو وہ مسلط تھے، ان کا جو وہاں اقتدار تھا، وہ تسلیم کر لیا تھا۔ اب اس معاہدے کے اندر جو شک تھے، اس کے اندر 2 قبیلے تھے، ایک بنو خزا کا قبیلہ تھا، اور بنو خزا بھی مشرک قبیلہ تھا، اور بنو بکر جو تھا وہ بھی مشرک تھا۔ تو اس معاہدے کے اندر ایک شک یہ بھی تھی کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، اور جو ہمارے ہم سے جو قریبی قبائل ہیں، جو ہمارے حلیف قبائل ہیں، جیسے مسلمانوں کا حلیف قبیلہ جو تھا وہ بنو خزا تھا، اور مشرکوں کا جو حلیف قبیلہ تھا وہ کیا تھا، بنو بکر تھا۔ تو حلیف قبیلوں کے خلاف بھی کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ جب حلیف قبائل آپس میں لڑے، جو دونوں مسلمان نہیں تھے، ایک مشرک تھا، دوسرا بھی مشرک تھا، ایک بھی کافر تھے، دوسرے بھی کافر تھے، تو قریش مکہ نے اپنے حلیف قبیلے بنو بکر کی حمایت کی، ان کی مدد کی، اور ان کے ساتھ مل کے بنو خزا کو انہوں نے ان کے اوپر حملے کیے۔ تو جب یہ معاہدہ اس بنیاد کے اوپر ٹوٹ گیا تو پھر ابو سفیان نے بہت کوشش کی، حضرت ابوبکر کے پاس گئے، حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کو برقرار رکھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کو پھر بھی برقرار رکھتے، لیکن چونکہ جو حلیف قبیلہ تھا وہ مسلمان نہیں تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ کافر تھا، وہ مشرک تھا، بنو خزا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جو ان کا اقدام تھا اس کو آپ نے برداشت نہیں کیا۔ آپ نے اپنے اوپر ان کی یعنی ان کی حمایت کو، ان کی حفاظت کو ضروری سمجھا۔ اب اتنی بنیادی باتیں ہمارے اسکول کے نصاب کے اندر بھی جو ہم نے پڑھی تھی وہی میں بتا رہا ہوں، یعنی اس وقت سے جو ذہن کے اندر بیٹھی ہوئی تھی وہ آج تک بھی وہ موجود ہے کہ صلح حدیبیہ کے کتنے شرائط تھے، اور ان شرائط میں کیا کیا جو ہے نا معاملات تھے، کیا کیا شکیں تھی۔ لیکن
مسئلہ یہ کہ آج اگر آپ کسی عالم کو کہو، مفتی کو کہو، مذہبی طبقے کو کہو، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں یہ تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ داعش جو ہے، IS داعش، دال، الف، عین اور شین، دال سے دولت اور الف سے اسلامیہ، شین سے داعش، عین سے عراق اور شین سے شام، یعنی دولت اسلامیہ، عراق و شام۔ تو یہ جب قائم ہوئی ہے، اس کے بارے میں آج کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ نے بنائی ہے، اور عامر میر نے اپنے اس کے اندر ابو بکر البغدادی جو تھا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھا۔ میں بغیر تحقیق کے، بغیر کسی چیز کو دیکھے، میں کسی کے خلاف کوئی ایسا جب تک میرے پاس خود کوئی ایسے ریسورسز نہ ہو جس کی وجہ سے میں کسی پر کوئی الزام لگے اور میں اس کو قبول کروں، تو یہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ جب تک مجھے خود پتہ نہیں ہوگا تو میں اس پر جو ہے نا بات نہیں کروں گا کہ وہ ٹھیک ہے کہ وہ غلط ہے۔ الزام ہے، لگتا ہے روس نے بھی الزام لگایا تھا کہ یہ جو ہے نا عراق اور شام سے بڑے پیمانے پر جو ہے نا یہ داعش والوں کو منتقل کیا ہے افغانستان کے اندر، امریکہ نے۔ آج جو نئی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ داعش عراق اور شام کے اندر تو شاید اس کا اتنا وجود نہیں ہے، لیکن تاجکستان، ازبکستان، افغانستان، پاکستان اور ہندوستان، اس میں ان کی مختلف شاخیں ہیں، اور یہ داعش خراسان کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اب ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو عربی کا مقولہ ہے المرء یقیس علی نفسہ، جیسے آدمی خود ہوتا ہے دوسرے کو بھی اپنے اوپر قیاس کرتا ہے۔ تو ایک وقت ایسا تھا کہ میں نے ایک کتاب الاحکام سلطانیہ پڑھی جو الماوردی کی ہے اور 1000 سال پہلے لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے اندر جو خلافت ہے اس کا قائم کرنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں پر۔ پھر اگر جہاں کہیں خلافت نہ ہو اور ایک شورا اٹھے، 4 بندے ہوں، 5 ہوں، یہاں تک کہ اگر ایک آدمی کے پاس ایک بندہ بھی نہیں ہو اور وہ کہے کہ میں پوری دنیا کا خلیفۃ المسلمین ہوں، تو شرعی بنیادوں پر وہ خلیفہ بن جاتا ہے اور پوری دنیا پر اس کی اطاعت لازم ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو الاحکام سلطانیہ کتاب ہے الماوردی کی، یہ جو نا جو یونیورسٹیوں کے طلبہ ہیں اور جو PhD والے ہیں، پولیٹیکل سائنس والے ہیں، ان لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ معلومات ہیں۔ مولوی طبقہ اس کو اتنا نہ سمجھتا ہے نہ پڑھتا ہے، لیکن جو یونیورسٹیوں کے اندر جو طلبہ ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں۔ اب وہ جو ایک تصور ہے آج کی دنیا میں کہ مسلمانوں کے اندر کیا ہے، داعش، اور داعش بہت بڑا فتنہ ہے،
اور دوسرا یہ کہ شدت پسندی ہے. اب جو شدت پسندی کا جو تصور ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پہلے تو شدت پسندی ہوتی نہیں تھی. اب جب سے جو ہے نا طالبان آئے ہیں اور جو ہے نا القاعدہ ہے، داعش ہے، اور یہ مار کٹائی، یہ معاملات، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی سازش ہے. میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتاتا ہوں کہ جب شدت پسندی کا کوئی تصور پوری دنیا کے اندر، سعودیہ اور ایران سمیت کہیں پر بھی نہیں تھا، اگر ایک کام کوئی حکومتی سطح پر کرتا ہو تو اس کو شدت پسندی نہیں کہا جاتا ہے. عراق کے اوپر امریکہ نے بمباری کی، ختم کر دیا، اس کو کسی نے نہیں کہا کہ یہ شدت پسندی ہے. افغانستان کو جو ہے نا امریکہ نے تیز تیز کر دیا، کسی نے امریکہ کو شدت پسند نہیں کہا. آج اسرائیل فلسطین کے اوپر تاریخ کے بدترین مظالم جو ہے نا توڑ رہا ہے، لیکن کوئی نہیں کہتا ہے کہ اسرائیل جو ہے نا شدت پسند ہے. شدت پسندی کا جو ہے نا اس کے اوپر کوئی وہ نہیں لگتا. شدت پسندی کا وجود کہاں ہوتا ہے؟ جب مسلمان اس وقت شدت کی طرف جاتا ہے جب اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا، اور پھر وہ دنیا کے قوانین کو اور معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، تو اس وقت اس پر شدت پسندی کا اطلاق ہوتا ہے. جیسے لال مسجد یا جامعہ حفصہ والے ہیں، انہوں نے جب اپنے طور پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ایسا کام شروع کیا کہ جہاں مساج سینٹر تھے، جہاں فحاشی کے اڈے تھے، تو انہوں نے جب معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیا اور خود ان کو روکنے کی کوشش کی، تو پھر جا کے ان کے خلاف کیا ہوا؟ ریاست حرکت میں آئی، بمباریاں ہوئی، جس کو نکلنا تھا وہ نکل گیا، جو نہیں نکلا تھا اس میں سے کوئی مار دیے گئے اور کوئی جو ہے نا چھوڑ دیے گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ٹائم ہوا ہے ہمیں بھی جدوجہد کرتے ہوئے. میں باوجود اس کے کہ جو ہمارے ایک استاد تھے مفتی کفایت اللہ، مدرسہ عربیہ اسلامیہ فیوچر کالونی جو مانسیرا کالونی اور قائد آباد کے قریب ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ فرض ہے. اور یہ فرض کیسے پورا ہوگا؟ کہ کچھ افراد اٹھیں اور وہ لوگوں سے بآواز بلند داڑھی رکھو، خواتین جو ہے شریعت کے مطابق پردہ کریں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، یعنی جو معروف ہیں ان کی آواز اٹھائیں اور جاندار کی تصویر کو مٹاؤ، گانا مت بجاؤ. یہ چیزیں جو ہے نا اگر کوئی آواز اٹھائے گا تو وہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ہے یہ پورا ہو جائے گا. اچھا، ہم نے خانقاہ کے اندر سے اس کے لیے جماعتیں تشکیل دینی شروع کی. پہلے کراچی کی سطح پہ کیا، پھر سندھ کی سطح پہ کیا.
اور پھر پنجاب پختونخوا کے اندر کیا اور پورے پاکستان کی سطح پر بلوچستان کے اندر اور جو ہے نا پورے پاکستان کے اندر جماعتیں نکالی اور یہ وہ ادا کیا. وہ جو ترتیب تھی وہ ہم نے خود رکھی. تو مختلف زبانوں کے اندر بلوچی میں، سندھی میں، پشتو میں، اردو میں، پنجابی میں، سرائکی میں اور ہر زبان والے ہمارے ساتھ تھے، کشمیری میں. تو جب یہ کام ہم نے کیا تو ایک ہمارے استاد ہیں مولانا سراج احمد، مولانا سراج الدین صاحب، بعد میں وہ معارف شریعہ میں تھے مولانا فضل الرحمان کے مدرسے میں. انہوں نے ایک زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ جو حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. جو تم میں سے منکر کو دیکھے تو اس کو وہ بدل دے، تبدیل کرے. کس چیز سے؟ ہاتھ سے. اگر ہاتھ سے تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا پھر اس کو کیا کرے؟ زبان سے. اور اگر زبان سے جو صلاحیت نہیں رکھتا تو دل سے پھر اس کو اور یہ ایمان کا ضعیف درجہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک ہوتا ہے روکنا اور ایک ہوتا ہے بدلنا. اب مسئلہ یہ کہ ایک آدمی ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ 10 آدمی کوئی کسی منکر پر لگے ہوئے ہیں اور وہ جا کے جو ہے نا ہاتھ ان کے اوپر ڈالتا ہے کہ میرا یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے، اور وہ بدلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا بلکہ اس سے وہ چیز اور بڑھ جاتی ہے. جو منکر ہے وہ بجائے کم ہونے کے وہ اور بڑھ جاتا ہے. تو پھر آپ تو حدیث کے اوپر پھر عمل نہیں کر رہے ہو، آپ تو اس کو بدل نہیں رہے ہو، وہ تو پھر بڑھا رہے ہو. ان کی یہ بات یہ ان کی تعلیم تھی. ان سے میں نے یہ بات سمجھی اور بہت زبردست بات ہی ہے. تو بہرحال جب میں نے اس کی وضاحتیں کرنی شروع کی تو میں نے جو ہے نا یہ وہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جب وہ بتوں کے خلاف تھے، زبان سے بولتے تھے نا کہ یہ منکر ہے، اس کی عبادت منکر ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو یہ ایمان کا دوسرا درجہ نہیں تھا، ایمان کا پہلا درجہ تھا. اچھا، جب آپ کے پاس ہاتھ کی صلاحیت نہ ہو تو زبان سے بولنا یہ پھر دوسرا درجہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پہلا درجہ ہے. تو مکی دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے درجے کے ایمان پر تو عمل نہیں کر رہے تھے، پہلے درجے کے ایمان پر عمل کر رہے تھے. تو زبان سے بولنا بھی کیا ہے؟ یہ پہلا درجہ ہے. ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجائر. ظالم بادشاہ کے سامنے اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا جو ہے نا اس کو یہ نہیں کہا ہے کہ یہ افضل جہاد ہے. اس کے سامنے حق بات کا کہنا یہ کیا ہے؟ یہ افضل جہاد ہے. حضرت حسین کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ حضرت حسین کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ مدینہ ہے، مکہ ہے، کوفہ ہے، اگر یہ سارے مل جائیں تو اس کو ہم محدود کر دیں گے اور اس کی جو بیعت ہے وہ رائج پھر نہیں ہو سکے گی. اس لیے وہ ان کے خلاف نکلے تھے. لیکن جب کوفہ والوں نے
خیانت کی، بلایا تھا اور پلٹ گئے. پھر آپ نے کیا کیا؟ وہ جو 3 مطالبے رکھے کہ یا براہ راست میں یزید سے بات کرو، یا واپس مجھے مدینہ جانے دو، یا مجھے سرحد کی طرف جانے دو. لیکن پھر وہ جو یزید کے لشکر والے تھے انہوں نے بات نہیں مانی. کہ جو واقعات ہے اس کے اوپر کوئی اختلاف کرتا ہے، کوئی کہاں لے جاتا ہے، کوئی کہاں لے جاتا ہے، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ صرف حسین کے لیے نہیں ہے. حسین کا جو بیٹا تھا، جو شیعوں کے جو آنے والے 12 امام ہیں اور شیعوں کے جو اس سے پہلے 2 امام ہیں، اگر اس کو ہم غلط رنگ دیں گے تو علی کے اوپر قدغن ہوگی کہ اس نے کمپرومائز کیا، حسن کے اوپر جو ہے نا قدغن ہوگی کہ کمپرومائز کیا، حسین کے بیٹے پر زین العابدین علی زین العابدین کے اوپر، پھر امام باقر، امام جعفر، یہ سب کے اوپر قدغنیں لگیں گی کہ سب نے جو ہے نا کمپرومائز کیا. ایک حسین وہ بھی جو کمپرومائز کر گئے وہ مجبوری تھی، کیونکہ جو مطالبے رکھے تھے وہ تو متفقہ ہے. اگر وہ جانے دے دے تو پھر جو ہے نا یہ قیام بھی نہ ہوتا. تو بہرحال چونکہ بہت ساری چیزیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر ابھی ایسی حالت اختیار کر گئی ہیں کہ جو معروف بڑی بڑی باتیں ہیں وہ بھی لوگوں کو سمجھ میں تقریباً نہیں آ رہی ہیں. تو ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو قدم اٹھایا، اس کے بعد ہمارا پروگرام تھا کہ ہم خلافت کے لیے اقدام اٹھائیں. جب خلافت کے لیے ہم نے قدم اٹھایا تو ہم نے اخبار کے اندر اشتہار دے دیا کہ بھئی شورا نے فیصلہ کیا ہے اور یہ خلافت کا نظام، خلافت کے لیے ہم اعلان کریں گے. اور وزیرستان چونکہ ایک آزاد ایریا تھا جہاں پر جو ہے نا کوئی جزا سزا حکومتوں کی طرف سے نہیں ہوتی تھی، تو اور اس کے ساتھ جو علاقے تھے شمالی وزیرستان، پھر کرم ایجنسی اور اغذے ایجنسی، خیبر ایجنسی اور میمند اور باجوڑ ایجنسی، یہ 7 ایجنسیاں جو تھیں یہ بالکل اس کے اندر کوئی کسی کا اقتدار حکومت کچھ نہیں تھا. تو اس کے نتیجے ہماری جو نا یہ جو سوچ تھی، یہ 91 کے اندر تو ہم نے باقاعدہ مطلب ہے اس کے لیے اقدام اٹھانا چاہا. اس سے پہلے میں 1990 کے اندر مولانا دیندار کے پاس گیا جو MNA بھی رہے ہیں شمالی وزیرستان کے. تو انہوں نے کہا کہ یار مولانا فضل الرحمان کا میرے اوپر بڑا احسان ہے، حکومت سے اس نے چھڑایا، ورنہ تو میں تو ایسے جیل میں گیا تھا کہ میں دوبارہ شاید بڑی مشکل سے واپس آ سکتا. اور مولانا نور محمد جو تھے، اس سے پہلے مجھے بتایا کہ ایک کتاب ابھی چھاپی نہیں ہے لیکن میں نے اس پر کتاب لکھی ہے کہ جمہوریت کفر ہے. پھر ان کی کتاب چھپنے سے پہلے معین قریشی جب آئے تو معین قریشی نے کیا کیا کہ پہلے وہاں جو قومی اور صوبائی اسمبلی کے رکن جو منتخب ہوتے تھے تو ملکوں کے ووٹ پہ ہوتے تھے. جنوبی وزیرستان کے اندر 1300 ملک تھے اور 1300 ملک کے اوپر جو ہے نا ایک آدمی MNA منتخب ہوتا تھا. لیکن معین قریشی جب امریکہ سے آئے تو اس نے بالغ رائے دہی کی بنیاد کے اوپر وہ دے دی کہ بھئی آپ کیا کر سکتے ہو، MNA جو ہے نا بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ہوگا. تو جب بالغ رائے دہی کا حق مل گیا تو مولانا نور محمد شہید نے پھر
الیکشن میں حصہ لیا اور الیکشن میں حصہ لینے کے بعد کامیاب بھی ہو گئے. اور پھر سردار امان الدین شہید نے ایک پروگرام رکھا تھا، تو اس میں مجھے اور مولانا اکرم آوان اور مولانا نور محمد MNA کو بطور خاص جیسے مہمان کے طور پر بلایا تھا. اس وقت میں تصویر کے خلاف تھا. جب ویڈیو بن رہی تھی تو میں نے ویڈیو منع کر دی کہ تصویر جائز نہیں ہے تو ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں. پھر ہم نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں، ہمارے جو شروع میں نظریات تھے، عقائد تھے، مسلک تھا، جو معلومات تھی، وہ بدلتے رہے. تصویر کے معاملے کے اندر جب ہمیں پتہ چلا کہ مولانا مفتی تقی عثمانی نے البلاغ کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو کمپیوٹر کی تصویر ہے یہ نہیں ہے، پھر میں نے جا کے جو ہے نا ان کے والد کی کتاب تصویر کی شرعی حیثیت کو دیکھا تو اس میں تو بڑی کمکلی والی باتیں نظر آئیں. پھر مولانا سید سلیمان ندوی کی جو کتاب تھی وہ لیاقت لائبریری کے اندر جو ہے نا میں نے اٹھائی، وہاں سے اس کا فوٹو اسٹیٹ نکالا. اس کے اندر اتنے زبردست دلائل جس پر مفتی شفیع صاحب نے اس کو مجبور کیا تھا کہ آپ نے غلط طریقے سے جاندار کی تصویر کو جائز قرار دیا ہے. مولانا ابوکلام آزاد بھی پہلے جائز قرار دے چکے تھے، پھر بعد میں انہوں نے جو ہے نا جہلوں کے آگے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. مفتی شفیع صاحب نے خود اظہار کیا ہے کہ مولانا سید سلیمان ندوی کا تو میرے ذہن میں نہیں تھا کہ وہ اتنے بڑے آدمی ہیں. وہ لکھ دیے، اکابر نے بول دیا، استادوں نے بول دیا کہ بھئی آپ کا مضمون چھپے گا. اس دیوبند سے خالی چھپنا بھی کافی تھا کہ چونکہ دیوبند کا بڑا نام تھا کہ دیوبند کے رسالے کے اندر چھپ گیا ہے. مفتی شفیع کون ہے کون نہیں ہے وہ نہیں جانتے تھے لوگ. اس کی حیثیت تو وہ کہتے ہیں کہ میری حیثیت طالب علمی اور عالم کی بیچ کا جو ہے نا میں وہ تھا نا، بیچ کے طبقے میں تھا، نہ عالم تھا نہ طالب علم تھا، یعنی منشی تھے ایک قسم کے نا. تو اس منشی نے جب تحریر لکھی تو وہ اتنے بڑے آدمی کو جو ہے نا گھٹے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا، اس لیے کہ پیچھے سے جو دارالعلوم دیوبند کا نام تھا وہ ایک بڑا نام تھا. سید سلیمان ندوی نے اس کے آگے گھٹے ٹیک دیے. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا بڑے پیمانے پر، ریاستی سطح پر، حکومتی سطح پر، سیاسی جماعتوں کی سطح پر، اور جو ہے نا تبلیغی جماعت دعوت اسلامی کی سطح پر، اور مدارس کی سطح پر، اور بین الاقوامی سطح پر، ایران، سعودیہ، مصر، سوڈان، دنیا بھر کے جو ممالک ہیں وہاں سے علماء، دانشور اور جماعتوں کے، مدارس کے، مسالے کے، فرقوں کے نمائندوں کو بلا کر ہم نے ایک اجتماعی شعور عوام کے اندر اجاگر کرنا ہوگا. اگر ہم نے اجتماعی شعور اجاگر نہیں کیا تو جیسے بلی انسان سے بہت ڈرتی ہے، اگر وہ آزاد ہو تو چھوٹے بچے کے سامنے بھی نہیں رکتی ہے، بھاگ جاتی ہے. لیکن اگر 10 افراد بھی اس کے اوپر قابو پانے کی کوشش کریں اور دروازہ بند ہو تو پھر وہ اس کے اوپر کیا کرتی ہے؟ اٹیک کر دیتی ہے. ایک سائیڈ کے اوپر تو جو امریکن CIA ہے، امریکہ کا جو بلیک واٹر ہے، امریکہ کی جو طاقت ہے، امریکہ کا جو یہ سودی بینکی نظام ہے، IMF ہے،
اور یورپی ممالک اور یہ سب ان کے ہاتھ کے اندر ہیں، جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کے آگے ہماری حیثیت اس بلی کی ہے کہ جس کو کوئی مجبور کرتا ہے وہ پورا ٹیک کر لیتے ہیں. لیکن ہم خود کو بلی سمجھتے ہیں. بلی تو بہت کرامت چیز ہے، وہ چوہوں کو پکڑتی ہے، وہ جو ہے نا لوگ اس کو پالتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. وہ ہمیں سانپ سمجھتے ہیں. سانپ جیسے سانپ ہوتا ہے نا، سانپ یا بچھو جب بھی آدمی کو ملتا ہے تو وہ گھیر گھار کے نا اس کو وہ مار دیتا ہے. تو وہ ہمارے لیے جو تصور رکھتے ہیں وہ یہ رکھتے ہیں کہ اگر یہ امت مسلمہ نے پھر دنیا کے اندر خلافت قائم کی تو وہ الفاظ تو یہ استعمال ہوتے ہیں کہ پتھر کے زمانے میں ہمیں دھکیل دیں گے، لیکن پتھر والی بات نہیں ہے. قرآن کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ خلافت قائم ہو تو پھر دعوت دی جائے گی کہ بھئی اسلام قبول کرو، نہیں کرتے ہو تو جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. اب جہاد کے اندر جو ہے نا جو پکڑے جائیں وہ غلام اور لونڈیا بنے، جو مارے جائیں وہ مارے جائیں، اور جو سر تسلیم خم ہو جائیں انہیں جزیہ دینا ہے، وہ بھی ذلیل ہو کر، وہ ہم صاغرین. اب مسئلہ یہ کہ اس تصور کو تو ہم بدل تو نہیں سکتے. جو قرآن کے اندر اور جو امت مسلمہ کے اندر جو خلافت کے بارے میں جو قرآن میں جو چیزیں موجود ہیں، اگر پوری دنیا کے اندر جو ہے نا کہ اللہ نہ کرے قرآن کو اٹھا لیا جائے، پھر بھی لوگوں کے دماغ سے یہ چیزیں نہیں نکل سکتی ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو تصورات ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر خلافت کا نظام قائم نہ ہو، کیا اس کے اندر ہمارے اپنے تصورات کی غلطی ہے یا لوگوں کی غلطی ہے؟ ان دونوں چیزوں کا اگر ہم موازنہ کریں، اس کو دیکھیں، اس کو متعین کریں، تو مجھے یہ یقین ہے کہ خلافت بھی پوری دنیا میں قائم ہوگی، اور امریکہ، یورپ، روس، آسٹریلیا، دنیا کے چپے چپے کے اندر اسلام بھی داخل ہوگا، اور یہود، نصارہ، ہندو، عیسائی، سکھ، بدھ مت، جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اپنے مذہب کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ خوشی سے اس کو قبول کریں گے. اچھا، جو میں بات کر رہا ہوں تو اس کے اندر بھی آپ کو بہت بڑا تضاد معلوم ہوتا ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے خوش ہوں گے؟ چونکہ ایک خبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ ایک ایسی خلافت قائم ہوگی جس سے آسمان اور زمین والے دونوں کے دونوں خوش ہوں گے. اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بالکل ویسے ہی ہوگا. اب پہلی بات یہ ہے کہ خلافت کا علمبردار طالبان کا مخالف کیوں سمجھا جاتا تھا؟ بہت بڑا سوال ہے کہ میں خلافت کا علمبردار، اور ملا عمر نے حکومت قائم کی، داڑھی زبردستی رکھوائی، گانے پر پابندی، تصویر پر پابندی، بہت ساری چیزیں جو ہے نا انہوں نے، جو جب ہم بولتے تھے تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، لیکن جب جو ہے نا ملا عمر کی حکومت قائم ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ وہ جو آپ بولتے تھے نا، آواز نکالتے تھے، وہ تو افغانستان کے اندر ہو گیا ہے. اب اس کی حقیقت کیا تھی؟ آج حامد میر کہہ رہا ہے کہ 60 کروڑ
ڈالر اس وقت طالبان کو امریکہ نے دیے، ملا عمر کو پتا تھا یا نہیں تھا یہ مجھے پتا نہیں ہے، یہ حامد میر کا کہنا ہے، لیکن 7 کروڑ ڈالر دیے، اور جب افغانیوں کو پیسے ملے نا، پیسوں سے آپ جو ہے نا بڈھے ہو اور جوان جو ہے نا یہ افغانی لڑکی خرید سکتے ہو۔ جب ایک آدمی اپنی بیٹی کو پیسوں کی لالچ کی بنیاد پر بیچتا ہے، اس کے اندر غیرت، اس کے اندر ضمیر، اس کے اندر وقار، اس کے اندر انسانیت، اس کے اندر اسلام، اس کے اندر ایمان کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا اسلام، اس کا ایمان، اس کی غیرت، یہ ساری جو ہے نا یہ نام کی چیزیں ہیں، یہ ایک روایتی چیزیں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، مجھے ISI کا ایک خطک تھا، اس کا کون سا رینک ہوگا ملتا رہتا تھا۔ جب افغانستان کے اندر ملا عمر کی تاریخ چلی کہ بھئی خلافت قائم ہو گئی ہے، تو میرے پاس اس نے مجھے کہا کہ آپ چلے جاؤ، اپنے ساتھیوں کو بھی لے جاؤ، جو آپ چاہتے تھے وہ ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو کہا، میں بولا کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ تمہیں امریکہ نے بولا ہے کہ تم یہ کام کرو۔ اس کے بعد پہلے ملتا رہتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر میں نے کبھی اس کو دیکھا نہیں ہے۔ اچھا، مولانا شیر محمد صاحب جمیعت علماء اسلام کراچی کے امیر تھے، میرے استاد تھے۔ میں نے فون کیا، اس وقت تو فون بھی بہت مہنگا ہوتا تھا، لمبی لمبی باتیں تو آدمی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ خلافت تو تم چاہ رہے تھے قائم ہو گئی ہے۔ میں نے بولا کہ یہ امریکہ، تو وہ بڑا ہنسا۔ آپ کو کس سے بولا؟ بولا کہ میں ISI والے سے مجھے پتہ چل گیا۔ تو بولا کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب وہ ایک عبدالرشید نام ہے کہ رشید احمد نام ہے، اس نے کتاب بھی لکھی ہے، اچھے صحافی ہے۔ اس نے باقاعدہ یہ لکھا، آج تو یہ باتیں جو ہے نا ابھی بھی پٹھانوں کو پتہ نہیں ہے، ابھی بھی طالبان کو پتہ نہیں ہے، ابھی بھی لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، کہ یہ اصل میں امریکہ چاہ رہا تھا کہ ازبکستان سے اس کی کمپنی گیس کا پائپ لائن افغانستان، پاکستان اور پھر انڈیا تک پہنچائے، اور نام بھی انہی ممالک کے اس کے اوپر رکھا تھا اس کمپنی کا۔ اب اگر امریکہ ازبکستان سے امریکن کمپنی گیس خریدتی اور اس کو سپلائی کے لیے کیا کرتی، ہندوستان بیچتی، تو اس کا کتنا منافع ہوتا؟ وہاں سے کوڑیوں کے بل توک میں کوڑیوں کے باؤ جو ہے نا اس کو گیس ملتی، اور ہندوستان کے اندر جب وہ ہندوستان تو بہت بڑا ملک ہے، اور اس کے اندر بڑے پیمانے پر اس کو منافع ملتا، یہ مستقل منافع تھا۔ تو 60 کروڑ ڈالر تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھے، اور نہ اسلام کو بطور جو ہے نا اس کے استعمال کرنا کچھ تھا۔ بہرحال جب انہوں نے وہ کیا، مولانا فضل الرحمان سے مجھے بھی بہت سارے معاملات کے اندر اختلاف ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب طالبان کی حکومت قائم ہو رہی تھی، اس وقت بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، اور مولانا فضل الرحمان بے نظیر بھٹو کا اتحادی تھا۔ یہ دوسری دور حکومت کی بات ہے۔ تو تکبیر کے رسالے کے جو صلاح الدین تھے، میری اس نے تحریری تائید بھی کی تھی۔ اس وقت تکبیر کے اندر یہ لکھا گیا کہ مولانا فضل الرحمان نے ریاست کی خدمت وہ کر سکتا تھا، لیکن وہ رفو چکر ہو گیا، وہ باہر چلا گیا۔ حالانکہ اس وقت اس کی ضرورت تھی کہ ریاست کیا کرنا چاہ رہی تھی،
افغانستان کے اندر چونکہ دیوبندی ہیں اور یہ دیوبندیوں کے جمعیت علماء اسلام کے بڑے ہیں اور ان کا اثر و رسوخ ہے، تو وہاں طالبان کی حکومت قائم کرنے میں یہ بڑا مدد کر سکتا تھا، لیکن یہ بات کیا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے اس سازش کی بو سونگھی تھی کہ یار چکر کچھ اور ہے، ہمیں کٹ پتلی کی طرح استعمال کیا جائے گا اور کل کو پھر معاملہ دوسرا نکلے گا۔ تو جب یہ ملا عمر کی حکومت قائم ہو گئی اور نجیب کو بھی پھانسی پہ چڑھا دیا گیا اور دوسرے معاملات کیے گئے، تو ان کا جو اصل مقصد تھا وہاں پر ایک ایسی وہ جو ہے نا جو یہ رشیدہ بد نے اس کے اندر لکھا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا عام طور سے تو وہ لڑکے کو وہ گھماتے تھے جیسے اس کی بیوی ہو، اس کو برا بھی نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب جو ہے نا پروپیگنڈا کرنا تھا تو کوئی ایک ایسا واقعہ وہ کر دیا کہ بھئی فلانے نے جو ہے نا وہ ہار پہنا دیے، یہ تو باقاعدہ نہیں نکاح ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر طالبان حکومت کو کھڑا کر دیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ امریکہ نے پھر طالبان کے خلاف وہ شروع کر دیے، ان کو ہٹانا شروع کر دیا۔ تو ہمارے ٹانگ کا ایک شمس محسود ہے جو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا ہے، اس نے تقریر کے اندر کہا کہ احمد شاہ محسود نے کہا کہ میں نے دنیا کی ہر طرح کی لذت دیکھی ہے، لیکن ایک چیز نہیں دیکھی ہے کہ وہ عورت جب بچہ جنتی ہے کہ اس کی لذت دیکھو کہ یہ کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ کے اندر تو یہ لوگ نہیں تھے، مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ کے اندر یہ لوگ نہیں تھے، بولتے رہتے تھے۔ اب مولانا فضل الرحمان جو نا اتنے لوگوں کے جہالتوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا اور اتنے لوگوں کو ہاتھ سے نکالنا بھی نہیں چاہتا تھا، اور یہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ لیکن یہ جو تاریخ انصاف کے زیادہ ہیں اور مولانا محمد خان شیرانی کے کم ہیں، شجاع الملک اور مولانا گل نصیب خان۔ جب مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے اندر گل نصیب تقریر کر رہا تھا تو شجاع الملک نے اس کو پیچھے سے گلے لگایا۔ مولانا گل نصیب نے کہا کہ عمران خان اور ملالہ یوسفزئی دونوں چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لوگ مرد اور عورت سب ننگے ہو جائیں اور لوگ تالیاں بجا رہے، لوگ خوش ہو رہے۔ آج وہی عمران خان کا سب سے بڑا حامی ہے۔ یہی مولانا فضل الرحمان تھا، جب جو ہے نا عبد المجید ندیم نے اس کو بندر کہا عمران خان کو، تو مولانا فضل الرحمان نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ یہ اخلاقیات کے خلاف ہے، کسی انسان کو بندر کہنا غلط ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے نا تو پھر جو ہے نا لڑائی کے اندر تو ایک سرے پر حضرت علی اور دوسری طرف سے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، وہ تینوں جو ہے نا عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں اور ایک دوسرے سے تلوار سے لڑ رہے ہیں۔ اب جب لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی کے اندر تو پتہ نہیں کیا سے کیا آدمی غلط فہمیاں بھی پال لیتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ انصاف اور جمعیت علماء اسلام دونوں سے ہمیں تھوڑی سی بھی کوئی اچھائی کی توقع نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو نفرتیں پالی ہیں اس کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایک سٹیج کے اوپر کھڑے ہوں
ایک ساتھ احتجاجی تحریک چلائیں، ایک ساتھ لوگوں کے اندر محبتوں کو بانٹیں، ایک اخلاقیات کو جو ہے نا قائم کریں. غلطیاں دونوں سائڈ سے ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہرحال کہتے ہیں نا کہ صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو گھر کو واپس آ جائے وہ اچھی بات ہے. اب یہ دونوں طبقے وہ ہیں کہ ایک یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ طالبان کا عمران خان زیادہ حامی ہے یا مولانا، یا طالبان مولانا پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں یا عمران خان پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں. لیکن جو چل رہا ہے وہ مولانا کے اوپر جو حملے کے خدشے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ طالبان نے نہیں کیے، داعش والے نے کیے، طالبان مولانا کے حامی ہیں. لیکن جو وہاں کے قریبی ذرائع ہیں وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طالبان مولانا سے نفرت کرتے تھے، ان کو ٹارگٹ بنانے کی کوشش کرتے تھے، اور عمران خان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ وہ لوگ ہمیں لائے ہیں، فیض حمید، جنرل باجوہ اور عمران خان. اور اگر وہ ہوتے تو نہ صرف قبائلی علاقوں کی حیثیت بحال کر دی جاتی بلکہ کیا کیا جاتا، پختونخوا کی حکومت بھی ان کو دی جاتی. حالانکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کام وہ کرتے، لیکن بہرحال ان کے ذہن میں تو یہی ہے. تو یہ جو میں بتا رہا ہوں، میں اس لیے یہ بول رہا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی ہے جس کے بارے میں ابصار عالم اور یہ بڑے بڑے جو مبصرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ماسکو سے لے کر شام تک جو روس اور چائنا ٹارگیٹ ہو رہے ہیں یہ ایک ہی سلسلہ ہے. اب ایک سلسلہ ہے تو ایک نظر یہ ہوگی کہ اس کے پیچھے امریکن CIA ہے، اور دوسرا جو ہے نا جو ہمارے صحافی ہیں وہ یہ ساری ٹوپی پہنانا چاہتے ہیں افغانستان کو. یہ افغانستان کیوں چاہے گا کہ چائنیز پاکستان کے اندر ٹارگیٹ ہوں؟ بالکل بھی نہیں چاہے گا. جب وہ اپنے ہاں چائنا کو سب کچھ دے گئے تو یہاں پر کیوں جو ہے نا وہ چائنیز کو ڈائریکٹ ٹارگیٹ کرنا چاہے گا؟ اب یہ ہے کہ ہمارے فوجی اور وہ جو افغان طالبان ہیں یہ دونوں کی آپس میں بہت طویل عرصے تک پارٹنرشپ رہی ہے، اور افغانی جو ہے نا وہ پاکستانیوں سے نفرت بھی کرتے ہیں، اور نفرت کرنے کا جواب بھی بنتا ہے، اس لیے کہ جن طالبان کو سپورٹ کیا جاتا تھا تو 2500 یعنی 2500 جو ہے نا امریکن مرے ہیں 20 سال میں، اور 4 لاکھ افغانی اس کے اندر شہید ہوئی ہیں. تو یہ جو اتنا بڑا نقصان ان کو پہنچا ہے تو افغانی تو نفرت کر دو. پھر افغانی طالبان نے جو افغانی قوم کے ساتھ خود جس طرح کی جنگوں کے اندر جو روش اختیار کی، اور پھر اس کا جو نتیجہ ہے، بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی خیر ہے کہ دونوں کے اندر تھوڑی نفرت والی فضا کھڑی ہو گئی تاکہ افغانی آپس میں ایک دوسرے کے لیے تھوڑا نرم گوشہ رکھیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن بڑے جنگ کی طرف معاملات کو لے جانا کیا ہوگا، یہ عالمی قوتوں کو ایک اور موقع دینا ہوگا کہ وہ اس کے اندر خطے میں دوبارہ آئیں، یا یہاں بمباریاں کریں. یہاں نہ پاکستان کی فوج رہے گی، پھر نہ جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا افغان کے طالبان رہیں گے. یہاں پر اقتدار، معاملات، سب چیزیں بدلیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے روس اور امریکہ کے خلاف افغانستان تختہ مشت بن گیا، اب جو ہے نا چائنا کو بھی ایسا بنا دیا جائے اور عالمی قوتوں کی یہ سازش ہو. تو ان چیزوں کو سمجھ کر
ہمیں بڑے پیمانے پر ایک ایسا پکچر تشکیل دینا ہوگا تاکہ جو داعش والے ہیں ان کے جو بنیادیں ہیں ان تک بھی بات پہنچے. ابھی ایک بیان آ رہا ہے کہ ملا ہیبت اللہ نے کہا ہے کہ ہمارا جو ہدف ہے وہ خالی افغانستان نہیں ہے بلکہ ہم زمین پر خلافت کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس نے تقریر کی ہے تو اس کا مقصد افغانستان پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو یا طالبان کو یا ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنا نہیں ہوگا بلکہ اس نے اس پس منظر میں کہا ہوگا کہ یہ جو داعش والے ہیں ان سے وہ جان چھڑائیں. داعش والے ان کو کہیں گے کہ بھئی آپ نے نیٹو کو بکوایا, ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے, خودکش کیے, ہم نے اتنی قربانیاں دی, اب تمہیں یہاں پر جو نا یہ جو کچھ اقتدار مل گیا تو اب بیٹھ گئے آرام سے, ہم تو بیٹھنے نہیں دیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایسا وہ کریٹ کیا جائے کہ جو داعش اور طالبان کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں اور جو وہ معاملات ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو شریعت کے خلاف سمجھتے ہیں تو اس کو دور کیا جائے. اور عالمی خلافت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین مرکز اگر ہے تو پاکستان ہے. میں تصویر کا اتنا خلاف تھا کہ میں نے شناختی کارڈ پاڑ دیا تھا. شناختی کارڈ کتنی ضروری چیز ہے لیکن میں نے لگی یہ جائز نہیں ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان کے ایک ووٹ کے لیے وہ جو جمہوری سسٹم ہے اس کے لیے میں نے اسپیشل جو ہے نا 2 دفعہ تصویر اتاری, ایک دفعہ خراب ہو گئی, دوسری دفعہ میں نے کنگھی بھی نہیں کی. سر جو ہے نا عجیب قسم کا لگ رہا تھا. اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں گے تو آپ بولو گے کہ یہ تو دہشت گرد تھا. میں اس وقت جب جو ہے نا یہ میرا خیال میں 90 کے الیکشن کی بات ہے تو بہرحال یا 93 کے الیکشن کی بات ہوگی تو بہرحال مولانا عبدالکریم بیل شریف مرکزی امیر تھے, انہوں نے تصویر نہیں کھنچوائی. میں نے ایک ووٹ کی خاطر اپنی تصویر کھنچوائی. اب بظاہر اس میں بڑا تضاد نظر آتا ہے کہ ایک طرف خلافت کا آدمی علم بردار ہو, دوسری طرف جو ہے نا جمہوریت کے لیے ایک ووٹ کے لیے تصویر آدمی کھنچوائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کے پیچھے گنجائشوں کے معاملات ہوتے ہیں. ہمارے جب ہم خلافت کے لیے گئے تھے تو کانی گرم کے اندر ہمارے جو عزیز ہیں وہ ان کی آپس میں لڑائی تھی. میں نے ان کو کہا کہ دیکھو میں یہ جو عدالتی سسٹم ہے میں اس کے خلاف نکلا ہوں, لیکن آپ کے آپس میں لڑنے کی بجائے یہ جس دن آپ لڑو گے تو قریب گھریں پتہ نہیں کتنے لوگ قتل ہو جائیں گے, کیا ہو جائے گا, ایک بڑا جو ہے نا مطلب ہے بہت بڑا سانحہ ہو جائے گا. اس سے بچنے کے لیے آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ عدالت کے اوپر معاملہ چھوڑو. اگر بعد میں ہوا تو میں علماء کو اور لوگوں کو بلا کے آپس میں تم لوگوں کی بات بھی کرا لوں گا, لیکن فی الحال جس کنڈیشن میں ہو تمہارے لیے وہ عدالتی سسٹم جس کو میں بالکل بھی ہر لحاظ سے غلط سمجھتا ہوں, غیر اسلامی بھی سمجھتا ہوں, ظالمانہ بھی سمجھتا ہوں, جابرانہ بھی سمجھتا ہوں, لیکن تمہارے لیے مجھے وہ پسند اس لیے کہ تم فتنے سے آپس میں لڑنے سے بچ جاؤ. اور وہ بھی خیر بات لمبی ہو جائے گی, لیکن میں آج یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت بھی میرے ذہن کے اندر کوئی تضاد نہیں تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ گئے اور پیچھے سے انہوں نے بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنایا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو منع نہیں کیا, شرک کرنے دیا. اب جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو داڑھی اور
سر کے بالوں سے پکڑا تو انہوں نے کہا کہ میرے ماں کے بیٹے مجھے سر کے بال اور داڑھی سے مت پکڑو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ اگر میں کرتا تو ان میں فرقہ پیدا ہو جاتا. ایک گروہ میری بات مانتا، شرک سے منع ہو جاتا، اور دوسرا گروہ کیا کرتا، نہ مانتا. تو پھر آپ مجھے یہ کہتے کہ آپ نے جو ہے نا بنی اسرائیل کو تقسیم کیوں کیا ہے. تو بجائے یہ کہ آدھے لوگ میری بات مان کر مسلمان ہو جاتے، شرک کو چھوڑ دے، یہ ساروں کا مشرک ہونا ہی سے بہتر ہے. تو میں نے جو بات کی تھی کہ یار تمہارا آپس میں لڑنے سے بہتر یہ ہے کہ تم عدالتوں کے اندر معاملے حل کرو. تو اس پر دونوں فریق بڑے خوش ہو گئے. مولانا بہرحال مولانا فضل الرحمان اگر علمی بنیادوں پر کچھ معاملات کو عام کریں تو جو عوام ہے نا، آج جماعت اسلامی کو یقین ہے کہ وہ پورے یعنی 300 سے زیادہ جو سیٹیں ہیں سب کے اوپر انہوں نے بندے کھڑے کیے اور ایک بھی پاس نہیں ہوا. اور حالت کیا پہنچی ہے کہ وہاں پر وہ حق دو تحریک بلوچ بن گئے جماعت اسلامی والے، اور جو ہی وہ پاس ہوا ہے وہ حکومت میں بھی شامل ہو گیا. ادھر جو ہے نا حافظ نعیم صاحب جو ہے نا وہ کراچی کی پہچان، جماعت اسلامی ختم. اور وہ جو سینیٹر مشتاق صاحب ہیں وہ منظور پرتین کے پارٹی کے اندر شامل ہو گئے، جماعت اسلامی کی پہچان ختم ہو گئی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا شروع میں جماعت اسلامی میں بہت اچھے لوگ ہوتے تھے، لیکن مولانا مودودی کے بعد وہ میاں طفیل محمد میاں تھا، نہ عالم نہ کوئی جو ہے نا اللہ والا، کچھ بھی نہیں. اس کو کیوں مقرر کیا؟ شورا نے مقرر کیا. چلو اس کے بعد قاضی حسین احمد آئے. قاضی حسین احمد نے پھر جو ہے نا وہ گورباچوف کی طرح جماعت اسلامی کا سارا حلیہ بگاڑ دیا. پھر یہ بڑے اچھے بندے تھے منور حسن صاحب، اس نے طالبان کے حق کے اندر فوج کے خلاف ایک بیان دے دیا. ان کو ایسی لات پڑی کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں سے لات پڑی اور کہاں سے اس کو نکال دیا. یہ سراج الحق کو جو ہے نا امیر بنا دیا. یہ تمہاری کیا جمہوریت ہے نا؟ تمہارے پاس جمہوریت کچھ بھی نہیں ہے. جو اسلام کا نام لیتے ہو، سود کا وہ 36 مرتبہ جو ہے نا ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے خانہ کعبہ کے اندر، وہ بھی یہ سراج الحق. اور دوسری سائڈ کے اوپر وہ جو اسلامی بینکاری ہے نا جس کے اندر سود کی شرح بھی زیادہ ہے، وہ ان کو جائز سمجھ رہا ہے. یار کہاں مولانا مودودی، کہاں تم لوگ نا، اور کہاں جماعت اسلامی، اور کہاں جو ہے نا یہ اسلام. یہ بالکل جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان بھی تقریباً اپنے سارے موقف سے ہٹ گئے ہیں. جیسے جو ہے نا وہ ایک لطیفہ اس نے بتایا تھا نا کہ کوئی ناراض ہو گیا تھا، ناراض ہونے کے بعد جو ہے نا پھر اس کو کوئی منانے والا نہیں تھا. آخر میں اس نے گائے کی دم پکڑ لی. اس نے بولا کہ میں تو نہیں جا رہا ہوں، گائے کی دم لے جا رہی ہے. تو مولانا فضل الرحمان نے سارے اس کا بائیکاٹ کیا. جب محمود خانہ چکزائی کا بولتے کہ دل تو میرا یہ ہے کہ میں اس کو ووٹ دوں، لیکن جماعت کی وجہ سے مجبور ہوں کہ الیکشن کے اندر حصہ ہم نہیں لے سکتے ہیں. پھر جا کے بلوچستان کی حکومت میں شامل ہونے کے لیے جب نون لیگ والوں کے پاس گئے تو انہوں نے دفع کر دیا. بولے کہ یار یہ غفور حیدری کو کہ باغو ہم نے ابھی حکومت آپس میں قائم کی ہے نا. ان کو پتا تھا کہ ایک سائڈ کے اوپر تم چاہ نہیں رہے ہو اور دوسری سائڈ پر وہاں ایسا مانگ رہے ہو. آخر میں جو ہے نا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیا اور سینیٹر کے لیے کہ بلوچستان سے چلو کوئی 2 سینیٹر کا جو ہے نا وہ مل جائے گا، وہی گائے کی دم پکڑ کر جو ہے نا الیکشن کے اندر جو ہے نا پھر شامل ہو گئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟
پہلے جب مولانا نے جو ہے نا بے نظیر بھٹو کے ساتھ اتحاد کیا تھا تو ان کے جماعت کا جو مرکزی امیر ہے، جو جس عہدے پر آج مولانا بیٹھے ہیں، مولانا سراج احمد دین پوری، خانپور کے قریب دین پور ہے جہاں مولانا عبداللہ سندھی وغیرہ کی قبریں بھی ہیں، وہاں کا وہ جانشین تھا، وہ بے نظیر کے ساتھ شامل ہو گیا، اور ان کی قربانیاں تھی، وہ پیچھے سے بڑی جو ہے نا جدوجہد اور تحریکوں کے مالک تھے. جیسے مولانا ابو کلام آزاد تھے نا، وہ جمعیت علماء ہند والوں کو کہتے تھے کہ یار خواہ تم نے اپنی دکان بنائی ہوئی ہے نا جمعیت علماء ہند کے نام سے، آ جاؤ کانگریس کے اندر سیدھے سیدھے نا. اس طریقے سے سراج احمد دین پوری بھی وہاں چلے گئے. اچھا ادھر سے سینیٹ کے لیے جو ہے نا، وہ طلع محمود کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ 2-4 سینیٹر تو وہ بنوا سکتا ہے دوسروں کے بھی. وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو اتحاد ہوا، ادھر جا کے سینیٹر طلع محمود جو ہے نا، جس کے پیچھے بہت سارے علماء نے جو ہے نا نماز پڑھی اور وہ الٹی سیدھی آیات پڑھ رہا تھا، پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کیا پڑھ رہا ہے، لیکن چونکہ پیسوں والا تھا، وہ ہے نا، وہ جعلی ملت ان کا سلطان نصیرہ، یہ طلع محمود ان کے لیے سلطان نصیر تھا نا. نماز غلط پڑھا رہا تھا پھر بھی کچھ پیچھے سے نہیں بول رہا تھا. جب آپ کو طاقت ملے گی تو داعش والے ہیں، طالبان ہیں، آرام سے بیٹھے. میرے اوپر تو انہوں نے جو ہے نا میرے ساتھ تو جو بیت اللہ محسود تھا ان کا بھی دل بد تھا. افغان طالبان نے بھی کہا تھا کہ یہ برا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے جس نے کیا تھا وہ کنڈکٹر ٹائپ کا انسان تھا، حکیم اللہ. تو وہ قاری حسین بھی اس کی سطح پر مولانا فتح خان، مولانا عبدالرؤوف، مولانا اسام الدین محسود، مولانا قاری حسن شکوی اور مولانا غلام محمد اور شاہ حسین سپاہی صحابہ والے، ختم نبوت والے، جمعیت علماء اسلام سین، جمعیت علماء اسلام سے، جتنے بھی مذہبی لیڈرشپ دیوبندی مکتبہ فکر کے تھی، وہ سب کے سب جو مین لیڈرشپ تھی وہ میرے یہاں میں تھی. اس کے باوجود بھی انہوں نے میرے اوپر حملہ کر کے گھر کو تباہ کیا. یہ ان کا کوئی اخلاقی جواب نہیں بنتا تھا. اتنے عرصے سے بغیر اسلحہ، بغیر پروٹوکول، اکیلا ٹانک میں، وزیرستان میں، مکین کے اندر، وانا کے اندر، کانی گرم کے اندر میں گھوما ہوں. لوگ جانتے تھے کہ یہ وہی ہے، لیکن نہ کسی نے نبوت کے دعوے کا جو ہے نا میرے اوپر الزام تو پیچھے سے لگاتے تھے جھوٹا کہ نبوت کا دعویٰ کیے، خدائی کا دعویٰ کیے، لیکن کسی میں غیرت نہیں تھی کہ وہ آگے آ کے میرا گریبان پکڑتا کہ بھئی تم کون ہو. اور میں خود کو کوئی بڑا نہ بزرگ سمجھتا ہوں، نہ صوفی سمجھتا ہوں، نہ اللہ والا سمجھتا ہوں، نہ عالم سمجھتا ہوں، ایک عام انسان سمجھتا ہوں، لیکن گمراہ نہیں سمجھتا ہوں. اور گمراہ جو ہے نا شیعہ بھی خود کو نہیں کہتا ہے، گمراہ تو قادیانی بھی خود کو نہیں کہتا ہے، گمراہ تو سکھ اور ہندو بھی خود کو نہیں کہتا ہے. گمراہ تو مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلی ہو، جماعت اسلامی ہو، کون خود کو گمراہ کہتا ہے؟ گمراہ کوئی بھی ہوتا بھی ہے تو خود کو کوئی سمجھتا نہیں ہے. لیکن بہرحال ہم نے مہدی کی بات اس لیے کی تھی کہ ہم نے کہا کہ اس سے تو کم درجے پر آئیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. خود کو تو گمراہ سمجھتے نہیں ہیں. آج چونکہ ایک بڑے پیمانے پر فساد کی طرف پھر معاملات جانے کا خدشہ ہے، اور صحافی سلیم بخاری جس کو ابھی جو ہے نا ایک بڑا تمغہ بھی دیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہوتا ہے گدھا، گدھی، ایک ہوتا ہے گدھا، جیسے گدھے کا دودھ پیو، گدھی کا نہیں. بیکار انسان نا، ہر جگہ پر جو ہے نا جیسے وہ ڈکٹیٹر کا جو ہے نا پورے جو ہے نا وہ نتنے بھی اس کے جو ہے نا گدھے کی طرح وہ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. پاکستان کی ایک خاتون ہے، اس نے وہ ایجاد کیا ہے جو جہاز سے جو دھواں نکلتا ہے اور وہ فضا کو آلودگی کا باعث بنتا ہے. تو وہ
فضا کو آلودگی سے بچانے کے لیے وہ جہاز کے اندر وہ فٹ کریں گے تو پھر جو ہے نا اس مشینری کے ذریعے سے جو وہ بنے اس کو دنیا نے ایوارڈ دیے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خاتون ہے، یہ جو لڑکی ہے جس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، یہ طالبان کے لیے دلیل ہونا چاہیے کہ جو جدید تعلیم ہے یہ عورت کو بھی دے، مرد کو بھی دے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پورے پاکستان کے اندر کوئی دوسرا ایسا مرد نہیں ہے جو اتنا بڑا کریڈٹ اس کو جاتا ہو. ایک لڑکی نے یہ تعلیم حاصل کر کے یہ کریڈٹ لیا ہے. جدید تعلیم کے اندر تو مرد اور عورت کی تو تفریق نہیں ہے. جس کے اندر صلاحیت ہو سائنسدان بننے کی، کوئی چیز کریٹ کرنے کی، محنت کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فرض ہے، فرض کہ وہ چیز وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. یہ کیا ہے؟ ان کے لیے تیاری کرو قوت کے ساتھ اور پلے ہوئے گھوڑے اور استبل کے ساتھ. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جس سے تم روک ڈال سکو اپنے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں. تو یہ جو تسخیر کائنات کا جو اللہ نے نظریہ دیا ہے قرآن میں بار بار کہ ہر چیز کو میں نے مسخر کیا ہے، اس تسخیر کے لیے اگر کوئی لڑکی کے اندر کوئی خصوصی صلاحیت ہے اللہ نے رکھی ہے اور اس کو آپ تعلیمی طور پر دبا دو اور اس سے افغانی قوم، پاکستانی یا سعودین یا ایرانی وہ صلاحیت ہے وہ حاصل اس قوم کو، امت مسلمہ کو نہیں ہو سکتی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ انتہائی درجے کی جہالت ہے، یہ غلطی ہے. اب ایک جو یہ موضوع ہے یہ تو بہت بڑا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور انشاءاللہ چونکہ یہ چیزیں بڑی پھیلی ہوئی ہیں اس لیے میں موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں کہ ایسی فضا نہ بنائیں. چند دن پہلے ہمارے گاؤں کے اندر 4 افراد کو جو نا مار دیا، ایک باپ، 2 بیٹے اور ایک بھتیجا. کسی اخبار کے اندر اس کا وہ نہیں ہے، جہاں روز جو نا لوگ مر رہے ہوں. پاکستانی 5 چائنی مرے ہیں، اس کے اوپر بہت افسوس ہے، بہت غصہ ہے. بھائی جہاں اتنے لوگ روزانہ مر رہے ہوں تو 4 چائنیز کے مرنے سے کیا ہوگا؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سازش کو سمجھنا چاہیے. جو عام لوگوں کو آپ مارنے کے لیے چھوڑ رہے ہو، چلو وہ تو سازش ہے، وہ طالبان نے بھیجے. یہ جو سندھ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں روزانہ جو ہے لوگوں کو ذبح بھی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، وہ جو ہے نا وہ بیچارے روتے ہیں. ان کے ساتھ کس سے؟ وہاں تمہاری کوئی غیرت نہیں ہے، وہاں تمہارا کوئی جو ہے نا اسٹیک نہیں بنتا. اس کے لیے بھی تمہیں امریکہ ڈالر دے گا کہ یہ جو ہے نا سندھ کے ڈاکو کو ختم کرو. جو ہے نا کیا مطلب ہے؟ ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں، ہماری جو پولیس ہے، ہماری جو عدالت ہے، وہ زرداری اس کا جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے. الحمدللہ وہ تم اس کے اوپر تمہیں جو ہے نا وہ آتا ہے زرداری کو کہ چائنیز کو قتل کیا، غلط کیا ہے. میں مانتے اس کو اس کی ڈبل سزا ملنی چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ تم کرتے بھی، جو تمہیں لے کے آئے ہیں نا انہی کے ایما پہ کر بھی تم رہے ہو اور مذمت بھی کر رہے ہو. جیسے وہ امریکن CIA ہے نا، امریکہ نے جو ہے نا مذمت کی اور کیا کہا ہے. پہلی بات امریکہ نے یہ کی کہ چائنا کے ساتھ غلط ہوا ہے، مذمت کر دے. پھر کہا کہ پاکستانی بھی تو مرے ہیں، پاکستانی بھی تو مرے، یعنی ان کا مرنا کوئی بڑی بات نہیں. پھر ساتھ میں کہا کہ ایران سے اگر تم نے تیل لیا تو ہم یہ چھوڑیں گے نہیں، یعنی نہ چائنا کو چھوڑیں گے نہ اس کو چھوڑیں گے. اور اس کے پیچھے ہے بھی امریکہ. کوئی بول نہیں سکتا. کیوں نہیں بول سکتا ہے؟ اس لیے نہیں بول سکتا ہے کہ وہ جو مارنے والے ہیں اور جو سہولت کار ہیں وہ دونوں کو مل کے جو ہے نا پھر اسی کو ماریں گے جو یہ بولے گا. خدا کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا یہ قوم کے اوپر، اپنے اوپر یہ رحم کرو. میں کہتا ہوں کہ 100% غلط فہمیاں ہوں گی، لیکن غلط فہمیاں تو اس نتیجے کے اندر بن گئی ہے نا. طالبان جو ہے نا گھوم رہے ہوتے تھے، اپنی سیکیورٹی جو ہے نا خود ہی وہ
کر رہے ہوتے تھے فالو نا. ہمارے اس کے اندر جو ہے نا وہ بچا کے گئے تھے بارودی سرنگ میں. متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی تو متحدہ مجلس عمل کی حکومت جو ہے نا وہ جو بم اسکواڈ ہوتے ہیں نا وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. آخر میں پرائیویٹ وہ لے کے آئے, پرائیویٹ سے انہوں نے جو ہے نا وہ صفائی کروائی. اور یہ جو منظور پشتین ہے یہ ہمیشہ ان طالبان کے خلاف بات کرتا ہے جو کینٹوں کے اندر فوج دے پالے ہیں. یہ جو باہر گھوم رہے ہوتے ہیں نا ان کے جو گمشدہ لوگ ہیں ان کے لیے تو انہوں نے بڑے اسٹرگل کیے ہیں. ابھی ایک سائڈ کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جمہوری لوگ خراب ہیں, جمہوری پارٹیاں ٹھیک نہیں ہیں, یہ سب فوج کے ایجنٹ ہیں. پہلے 3 افراد تھے, محسن داوڑ, علی وزیر اور منظور پشتین. منظور کو تو کوئی جو ہے نا کونسلر بھی نہیں بناتا تھا, ابھی بھی نہیں بنائے گا, لیکن ان کو وہ بن سکتے تھے. تو منظور کو بڑا دکھ ہوا کہ یہ جو ہے نا یہ کیوں وہ ہوئی. ہم نے اس وقت خلاف لکھا, بن سکتے تو کیوں نہیں بنے. بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے محمود خان چغزائی کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ معاہدے کر کے کہ بھئی ہم اس پہ حصہ نہیں لیں گے. اب کیا ہوا ہے, اب محسن داوڑ نے تو الگ پارٹی بنا لی. تو منظور پشتین کے جو 2 قریبی آدمی ہیں, علی وزیر اور وہ جو دوسرا کیا نام ہے اس کا, محسود علاقے سے اس نے وہ ایم پی اے کا جو ہے نا اس سے وہ, تو دونوں نے یعنی مل کے, ایک تو ہوتا ہے نا انفرادی, پی ٹی ایم نے اجتماعی حیثیت سے اس کے اندر وہ لیا. اور منظور کو میرے خیال میں اس لیے حکومت نے پکڑا تھا کہ اگر یہ چھوٹا ہو تو اس کے یہ جو 2 بندے جو ہے نا دونوں پی ٹی ایم سے کھڑے ہیں تو منظور کس کو منہ دکھانے کے لائق رہے گا. یہ جو ہے نا یہ ساری جو سازشیں در سازشیں ہیں, بجائے کوئی یہ جان بوجھ کر کرتا ہے یا جو ہے نا اس بنیاد پر کر رہا ہے کہ اس کے اندر اس کا کوئی وہ نہیں ہے, یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ بیچارہ استعمال ہو رہا ہے. تو طالب استعمال ہو رہا ہو, پارٹیاں استعمال ہو رہے ہوں, جماعت اسلامی استعمال ہو رہی ہو, جمعیت علماء اسلام استعمال ہو رہی ہو, پاکستان کی ریاست استعمال ہو رہی ہو, پاکستان کی فوج استعمال ہو رہی ہو, افغان طالبان استعمال ہو رہے ہوں, یا داعش استعمال ہو رہے ہوں, یا ٹی ٹی پی استعمال, یہ جتنے استعمال ہونے والے لوگ ہیں اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ایک شعور کا ایک بہت بڑی بنیاد رکھی جائے. پھر انشاءاللہ وہ وقت ایسا آئے گا کہ یہ سارے شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی اور داعش اور طالبان اور یہ ہندو, مسلمان, سکھ, یہ سب ایک ساتھ بیٹھ کے خلافت وہ نہیں کریں تو پھر آپ مجھے جو ہے نا چوکوں پر جو ہے نا سولی پہ لٹکا کے جو ہے نا کئی دنوں تک رکھو. یہ دیکھو یہ جو ہے نا یہ خلافت کے لیے جو ہے نا یہ غلط تشہیر کر رہا تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ.